پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں سپریم کورٹ میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس سے بھی اہم خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو اپنے چیمبر میں بلایا اور ان کی شکایات سنی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ جمعرات کو 6 لوگ مل سکتے ہیں، اس کی لسٹ بنا کر جیل حکام کو ہمیشہ دی جاتی ہے. آج بھی 6 لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی اڈیالہ جیل حکام کو، اور وہ لوگ ملنے کے لیے پہنچے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، لیکن ان کی ملاقات آج بھی نہیں کروائی گئی. تو یہ تمام چیزیں سلمان صفدر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے گوش گزار کیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ عمران خان اب جس ایک کیس پہ گرفتار ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس میں عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی ہے. جو اس سے پہلے 2 مرتبہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بڑی تعداد میں رجسٹرار آفس پہنچے اور وہاں جا کر درخواست کی کہ اس کو لگایا جائے، اس کیس کو فکس کیا جائے. اور آخری جو سماعت ہوئی اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ریٹن آرڈر میں وہ تاریخ دے دیں گے، لیکن پھر تاریخ نہیں آئی اور کیس دوبارہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہوا. تو پچھلے 7-8 مہینے سے عمران خان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست ہے، اس پر ایک بھی کہا جائے کہ اگر ایک بھی سماعت نہیں ہوئی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایک سماعت ہوئی اس میں پروسیکیوٹر نے ٹائم مانگ لیا، اور اس سے پہلے جو ایک سماعت کے لیے مقرر ہوا اس میں ایک جج صاحب چھٹی کر گئے. عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بریت نہیں ہوئی، یہ ضمانت ہوئی ہے. تو بریت نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہیں، یہ عطا طاہر صاحب نے آج کہا ہے. ایک بہت ہی اہم خبر جو آج ہمارے سامنے آئی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان تھا. اگرچہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن صحافیوں سے ہونے والی ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کی جانب سے لکھے گئے کالم کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے، کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں گیا ہے. بہت سارے لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے تصویریں بنوائیں، شاید ایسی ہی ایک ملاقات یہ ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے برسلز میں معافی کی کوئی بات نہیں کی. برسلز میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائی ہیں ملاقات کی، آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا، کوئی سیاسی بات نہیں کی گئی، پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ صحافی نے ذاتی تشہیر کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے یہ کالم لکھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی فوج کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. تو سہیل وڑائی صاحب کا کالم جو پچھلے کئی دن سے بہت ڈسکس ہو رہا تھا، جس میں معافی کی بات ہو رہی تھی، زیر بحث رہا یہ معاملہ، اس پر آج تردید ہو گئی ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، بلکہ صحافی نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مفاد کے لیے یہ کالم تحریر کر دیا. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا. تو ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں گے. کچھ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے پارٹی کے اندر ایک اختلاف نظر آتا ہے، پھر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اختلاف نظر آتا ہے. یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع رہیں گی بحث کا. میرے ساتھ امجد خان نیازی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. امجد خان نیازی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اویس توحید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے جو آج ضمانت ہوئی ہے، انفیکٹ جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی، اس پہ خوش دکھائی دیتی تھی. عطا طاہر صاحب کو آپ سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس پر خوشیاں منانے کی کوئی بات نہیں ہے. امجد خان نیازی صاحب، آپ عمران خان پر صرف ایک ایسا کیس ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور اگر اس پہ سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کوئی اور کیس ان پر نہیں ہے جس پر ان کو قید رکھا جا سکے. یہی ایسا ہی ہے سر؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ بوگس ہیں، اور جو شخص ہمیشہ قانون اور قاعدے کی بات کرتا رہا ہے اس پہ جس طرح ڈبل سنچری سے کراس کر چکے ہیں، اور وہ مقدمات جو خان کے کھڑا ہونے پہ بھی بن گئے ہیں، تو ایسے مقدمات کا حشر بھی اگر میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں دیکھیں گی، انصاف کی بنیاد پہ دیکھیں گی، یقیناً ان کا انجام بھی جو ہے اسی طریقے کے ساتھ ہوگا. اور ہم اسی لیے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم ہے
اس سے جو ناانصافی ہے وہ بڑی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جج جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ فیصلے نہیں دے پا رہے جو ان کو دینے چاہیے تھے میرٹ کی بنیاد نہیں پہ۔ لیکن آج آپ کو لیکن ریلیف تو ملا ہے نا افسوسناک، سر، ایک سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ لیکن آپ اسے ریلیف کہہ لیں یا 2 سال کے بعد جو ہے جو آپ کو ڈے 1 پہ مل جانا چاہیے تھا، وہ آج آپ کو 2 سال کے بعد بیلز ملی ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپیکس کورٹ ہے اسے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جس طریقے کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے، تو یہ یقیناً قابل افسوس بات ہے۔ ایسا لیڈر جو پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کی بات کرتا ہے، اس کو اس طرح کے ریمارکس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ جس نے 26-27 سال سٹرگل ہی صرف اس بنیاد پہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو، پاکستان کے اندر جمہوریت ہو، پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ ہو، آزاد میڈیا ہو، انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہو، ساورن پارلیمنٹ ہو، تو اس کے اوپر اس ٹائپ کے مقدمے اور پھر اس ٹائپ کا فیصلہ آ جائے، بہت ہی قابل افسوسناک بات ہے۔ 2 سال چلو دیر آیا درست آیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مقدمے کو میرٹ کی بنیاد پہ صحیح دیکھا ہے، نہیں جائے۔ لیکن میرٹ اس تو آج لحاظ ڈسکس سے ہی نہیں ہوئے نا نیائی صاحب، میرٹ تو آج پہ بات ہونی ہی نہیں تھی، نہ وہ آپ نے اسی لیے خود تو دیکھا ہوگا عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں نا، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بریت نہیں ہوئی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد اللہ، کاش کہ اس پاکستان میں میرٹ ہو اور پاکستان میں جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہوں، تو پاکستان جو رول آف لا ہو تو یقیناً یہ کیسز جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں، لیڈرشپ ہے، کارکن ہیں، خدارا چونکہ اس کی بینیفیشری نون لیگ ہے، اور جو بینیفیشری ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، جس کو مینڈیٹ ملا وہ جیل میں پڑا ہے، آپ کی حکومت پہ قبضہ ہو گیا، آپ کے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک چیز کو تہ و بالا کر دیا گیا۔ آج پارلیمنٹ جو ہے اس کو تالے لگ رہے ہیں، پارلیمنٹ سے ممبران اسمبلی کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال اس وجہ سے ہے کہ اگر آج کاش کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت ہو، قانون کی بالادستی ہو، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ آزاد اگر عدلیہ ہوگی تو انصاف جو ہے لوگوں کو ملے گا اور پاکستان آگے کی طرف جائے گا۔ صحیح ہے۔ حماد حسن صاحب، سر کہیے آپ کے خیال میں کیا رکاوٹ ہے عمران خان کی رہائی میں؟ دیکھیں، یہ رکاوٹ تو عمران خان نے خود کھڑی کی ہے، کسی اور نے نہیں۔ انہوں نے یوں کھڑی کی کہ جب وہ عدلیہ کو آزاد کرنے کے مواقع آئے تو انہوں نے اسے گروا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تو عمران خان جسٹس وقار اور ان کے محترم فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جا کر ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر رانا ثناء اللہ ایک سیاسی ورکر تھے، ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنا تو عمران خان نے اپنے منسٹر شہریار افریدی کو بھیجا اور کہا کہ رانا ثناء اللہ کو مجرم ڈکلیئر کریں۔ عمران خان جا کر پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھائے، سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھائے، پھر دیکھے کہ عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عمران خان برابر کے شریک ہے، وہ خود اس کا ایک اہم کردار رہی ہے۔ وہ عدلیہ کی آزادی تو تب ہوگی جب سیاسی عمل آگے بڑھے گا، جب جمہوریت مضبوط ہوگی، جب پارلیمان بالادست ہوگا، جب آئین و قانون کی سربلندی ہوگی۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ عدلیہ کو آزاد کیسے کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی عدلیہ کا کردار یہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ یعنی پچھلی عدلیہ کی مثال آپ لے لیں، ثاقب نثار نے عمران خان کے 350 کنال بنی گالہ کو قانونی بھی قرار دیا تھا، انہیں صادق کو امین بھی ڈکلیئر کیا تھا، تو یہ اس وقت کی عدلیہ بھی یہی عدلیہ تھی۔ آج اگر عدلیہ تبدیل ہو بھی تو اس کے لیے تو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی، موٹیویشن کی لیکن آپ ضرورت حماد صاحب ہوگی۔ یہ تو کہیں گے نا کہ دیکھیے، ایک تو حماد صاحب آپ یہ تو کہیں گے نا کہ ایک شخص جو کہ جس کو سزا ہو چکی ہے اس کا اپیل میں جانا اس کا حق ہے، اور سزا معطلی کی درخواست کا فکس ہونا اور اس کو سنا جانا ایک ملزم کا حق ہے، چاہے اس کے بعد اس کی سزا برقرار رہے، چاہے اس کی ضمانت نہ ہو، لیکن اس کیس کا لگنا تو اس کا حق ہے نا، یہ تو آپ مانیں گے؟ بالکل، میں آپ کی بات سے اسد اللہ خان صاحب بالکل متفق ہوں، یہ ان کا حق ہے،
لیکن یہ حق انہیں کون نہیں دے رہا ہے, کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ عمران خان فرد جرم عائد نہیں ہو رہا ہے, لیکن آصف علی زرداری پر 8 سال تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے. آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے, کل نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا, اس سے پہلے آصف زرداری, بے نظیر بھٹو اور فاطمہ جناح کے ساتھ ہوتا رہا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا جو بنیادی حق ہے, جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹ تو تب ملیں گے جب آپ جمہوریت کو مضبوط بنائیں گے. جمہوریت تو اس سے مضبوط نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, میں سیاستدان سارے چور ڈاکو ہیں. بھئی چور ڈاکو کو ترک کرے, وہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے ہیں, لیکن آپ سیاسی عمل کا حصہ تو بنے, آپ سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں. جب تک یہ نہیں بڑھائیں گے تو اس سے یہ اس طرح ہونا. آج بھی سلمان راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سلمان راجہ نے اب بھی کہا کہ مذاکرات اس حکومت سے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نیازی صاحب, سلمان راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بات کریں گے جسے بات کرنا معنی رکھتا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ جو ایک مجبور قسم کی حکومت ہے اس سے بات ہی نہیں کریں گے. تو سیاسی عمل پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ اسداللہ, یہ ہم اس لیے کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر امریکہ کس کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا. ہماری پولیٹیکل کمیٹی جب بیٹھی, جو انہوں گورنمنٹ نے بنائی تھی, وہ ہم جو ہے اس پہ ہمارا اعتراض بھی تھا, کیونکہ وہ گورنمنٹ جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, وہ حکومت جس نے ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, ہم اس کو جو ہے وہ جائز حکومت نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے. لیکن آپ نے دیکھا اس کا انجام کیا ہوا, کہ گفتن نشستن برخاستن, اور صرف عمران خان سے ملاقات کے لیے انتظار کیا گیا, وہ بھی ملاقات نہیں کرائی جا سکی. اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ جو اختیار رکھتے ہیں, جو مسائل کو حل کرنے میں جو پاکستان تحریک انصاف انٹرسٹڈ ہے کہ آگے کس طرح بڑھا جائے, وہ اگر کس کے پاس اختیار ہیں آپ بذات خود جانتے. اگر وہ لوگ جو اختیار رکھتے ہوں, جو سمجھتے ہوں کہ ہم جو ہے چیزوں کو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن جن کے پاس کچھ ہو ہی نہیں, پلے ہی کچھ نہ ہو, خود کسی کے مرون منت ہوں اور بیساکھیوں پہ کھڑے ہوں, تو وہ کیا مذاکرات کریں گے؟ مجھے یہ بتا دیں. جو ہاتھ باندھ کے آگے سے کھڑے ہوں, مجھے بتا دیں. نہیں, مگر نیازی صاحب, جس کا دروازہ آپ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ تو اس دروازہ کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بات چیت کرنی ہے, سیاسی لوگوں سے بات کریں. تو آپ جو دروازہ بار بار 2 سال سے کھٹکا رہے ہیں وہ نہیں کھل رہا, تو پھر کوئی اور دروازہ بجا کے دیکھیں. بھائی جان اسداللہ, ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے. ہم تو سمجھتے ہیں جو اگر گورنمنٹ کے پاس, مجھے بتا دیں, جو اب ان کا مینڈیٹ ہمارا چوری کر کے بیٹھے ہیں, اگر یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس اختیار ہیں, ہم آگے کی طرح بڑھ سکتے ہیں, مجھے بتا دیں. اگر بڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ مذاکرات پہ بلیو کرتے رہی ہے. اور پاکستان, آپ ریکارڈ, ہمارا ٹریک ریکارڈ ایک دیکھ لیں, ہم نے ہمیشہ مذاکرات کو اولین ترجیح دی ہے. بدقسمتی سے ہمیں ہمیشہ مذاکرات کے نام پہ مطلب ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے, کیسز بنائے گئے ہیں, اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو ہم اس کے باوجود دیکھیں پولیٹیکل تھاٹس پہ یقین رکھتے ہیں, کتھارسس پہ یقین رکھتے ہیں, ڈیبیٹ پہ یقین رکھتے ہیں, اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ذرا. آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے پارٹی کے اندر اختلاف ہے, پارٹی کے اندر کچھ اور چیزوں پر بھی اختلاف چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف مختلف سیاسی ایشوز پر کیا سوچ رہی ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور پھر یہ جو سہیل وڑائی صاحب کے کالم اور پھر RDJIS پر کی تردید ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اویس توحید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اویس صاحب, 2-3 چیزیں آج ہوئی ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے موقف کی جیتے, لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی ضمانتیں, لیکن دیکھیں سپریم کورٹ سے ہمیں ضمانت مل گئی ہے. عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی بریت نہیں ہوئی ہے. اب PTI کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر کیس صرف فکس ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ کا, تو سزا معطل ہونا یقینی ہے, اسی لیے کیس فکس ہی نہیں کیا جا رہا. آپ کے خیال میں کیا تحریک انصاف کا یہ موقف درست ہے کہ انہیں اب جو ایک رکاوٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی میں, وہ صرف اس لیے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فکس نہیں ہو رہا؟
لگ بھگ 3 سال گزر چکے ہیں اور وہ اس وقت مشکلات کا شکار میں ہیں. خود ان کے بانی جو ہیں عمران خان وہ جیل میں ہیں, کیسز کا سامنا ہے, لیڈرشپ یا تو ادھر ادھر ہو گئی ہے یا پھر مشکلات کا شکار ہے, انہیں قانونی لڑائیاں جاری ہیں. ایسے میں کوئی بھی چھوٹا سے بھی جو ان کو ریلیف ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی کیمپ میں خوشیاں دوبالا کر دیتا ہے اور پھر ایک امید ہوتی ہے. اور یہ ایک سیاسی پروسیس ہے. ہم نے تو نوجوانی سے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی جو نوید ہوتی ہے خوشیوں کی, وہ جیسے آج سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں ضمانت ملی ہے 8 کیسز میں 9 مئی کی. ظاہری بات ہے 9 مئی جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور دی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنوں یا ان کے رہنما جو ہیں اس میں شامل تھے, جو سینسیٹیو انسٹالیشنز تھی, ہمارے عسکری اداروں کی انسٹالیشنز تھی. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ کسی سیاسی جماعت نے اس طریقے سے پورے دن جو ہے یا ان پہ کس طرح کے الزامات کا سامنا تھا. تو ایسے میں ان کی جو ضمانت مل جانا یہ ظاہری بات ہے ان کی خوشی کا پیغام تو ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی تھوڑی بہت مجھے نو ہاؤ ہے یا نالج ہے قانون کی, یہ ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی رہائی کا حکم نہیں ہے. رہائی تو ابھی ذرا دور لگتی ہے اور یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں یہ ایک خوشی کا پیغام تو ثابت ہو سکتی ہیں, لیکن یہ انہوں نے لا آف کنسسٹنسی یعنی کہ جو پہلے اعجاز چودھری صاحب ہو گئے اور 1-2 اور اراکین ہیں, ان کے قائدین ہیں تحریک انصاف کو, ان کو بھی ضمانتیں دی گئی تھی اور اسی کا انہوں نے جو ہے پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جو آئینی بینچ ہے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. لیکن یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہی ساری پروسیسنگ ہوگی, ساری پروسیس ہوں گی, سارے چالان ہوں گے, سارے وٹنس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہوں گے. تو ایک پورا لمبا یہ ایک سلسلہ ہے. ہاں جہاں تک یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں یا مقدمات کرمنل نیچر کے بھی ہوتے ہیں, سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی لینس سے دیکھتی ہے, جو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. وہ ایک سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے اپنے تئیں اور وہ اسی لینس سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لینس سے انہیں لگتا ہے کہ اب رہائی ملے تب رہائی ملے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر, اور جو سیاسی بصیرت ہے یا سیاسی حکمت عملی ہے وہ شاید ریکنسلیشن کی مجھے نہیں لگتی, چاہے وہ محبوب خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہو جن کا جو خمیر ہے وہ شاید ڈی این اے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ملتا. ان کی ایک لمبی دہائیوں کی سیاست ہے اور انہوں نے جو ان کی سیاست اس میں سر ویسا وہ تو خود پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلاف ہے. میں چاہوں گا کہ اس ایشو پر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن ویسا بھی ایک اور ایشو پر میں آنا چاہتا ہوں اور میں آپ ہی سے چاہوں گا کہ آپ ہی ذرا اس پر بات کا آغاز کریں اور باقی لوگوں سے پھر میں رائے لیتا ہوں. اور وہ ایشو ہے سہیل وڑائی صاحب کا کالم جس پر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید جاری کی. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے. ہاں اگر ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات تو 200-250 لوگوں کی, سینکڑوں لوگوں کی ہوئی ہے جو آ رہے تھے, تصویریں بنوا رہے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں صحافی نے ذاتی تشہیر اور اپنے مفاد کے لیے یہ کالم لکھا اور ایک نقطہ نظر پیش کیا. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ آپ بھی ظاہر ہے سینئر صحافی ہیں, سہیل وڑائی صاحب بھی سینئر صحافی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب نے کیا ایک غیر رسمی گفتگو کو کالم بنا کر پیش کر دیا؟ آپ کے خیال میں یہ ہوا, یا پھر یوں ہوا کہ معافی والی بات سہیل وڑائی صاحب نے اپنی ذاتی رائے ڈالی اور اس کو وہ پڑھنے والے کو تاثر یہ ملا کہ شاید وہ انٹرویو کے طور پر یہ بات ہوئی ہے؟ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ چونکہ اسد بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ جرنلزم کی صحت سے اس کا تعلق ہے, جو ایڈیٹرز کے لیے بھی ایک مثال ہے اس وقت اور آگے چل کے بھی یہ بنے گی مثال کہ کیا ہوا کہ کیسے سینئر صحافی نے جس کی کئی دہائیوں کی صحافتی کیریئر ہے اس نے ایک انٹرویو ایک کالم کی شکل میں چھاپا. اور ظاہری بات ہے کہ سہیل وڑائی صاحب خاص طور پہ سیاسی جو پیچیدگیاں ہیں اور سیاسی جو داؤ پیچ ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ ایک جو پورا ایک جو کیس تھا جو کالم کے اندر تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے صحیح وہ جملہ یاد ہے اسد تو ان کے انٹرویو میں تھا کہ 2 گھنٹے کی نہیں یہ اس محفل میں
اور اینڈ یعنی کہ اپنے توش میں گا اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی نشست میں، تو انہوں نے تو بہت ہی اسپیسیفکلی لکھا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بہت عرصے سے اس نوعیت کی ملاقات کی کوشش کر رہے تھے، محسن نقوی صاحب کو پیغامات دیتے رہے. مجھے لگا کہ محسن نقوی صاحب پیغام دے نہیں رہے ہیں، اور محسن پھر جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ محسن نقوی کا پیغام ملتا رہا ہے. یعنی انہوں نے تو جس طرح سے 2 پیراگرافز میں تمہید باندھی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک وہ فارمل میٹنگ ہے جس کے لیے وہ کافی عرصے سے تگودو کر رہے تھے. اچھا دیکھیے، یہی بات ہے کہ کالم نگار جو ہے نا اور رپورٹنگ میں یا جو جرنلسٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے. انہوں نے ایک پوری تمہید باندھی. تمہید تو جو انہوں نے باندھی کہ کس طریقے سے وہ 1 سال سے کوشش کر رہے تھے محسن نقوی صاحب سے، ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہے. پھر گلے چکے کا ذکر ہوا، پھر ملیشیا کے اینول اس کے ذکر ہوا کہ اس میں صدارتی جو ایوان صدر ہے وہاں پہ ملاقات ہوئی. انہوں نے کافی حوالے دیے، لیکن جو انہوں نے کوٹ انکوٹ کیا ہے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو میرا جو تجربہ رہا ہے وہ یہ کہ اس میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز آف دا ریکارڈ ہے، کیا چیز رسمی ہے، کیا چیز غیر رسمی ہے، کیا انٹرویو ہے. انٹرویو کے اندر بہت ہی جانچ پڑتالوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ میرے قدرے سوالات، اور پھر بہت تعریفیں بھی کی فیلڈ مارشل کی، جنرل عاصم منیر صاحب کی. لیکن اس انٹرویو کو جو ہے وہ ڈسمس کیا، ریجیکٹ کیا. آج وہ 1 ہفتے تک آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے سیاسی جو نکات تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا ان کے بانی کے حوالے سے وہ سارے زینت بنتے رہے شہ سرخیوں کے پاکستان کی میڈیا میں اور خود ریجنل میڈیا کے اندر بھی. اور بہت سنگین یہ میں سمجھتا ہوں، اور اس کی ابھی تک مجھے جو میں بہت بحث سیاسی بحثیں بھی ہوتی رہی، ٹاک شوز میں بھی ہوتی رہی. بالکل صحیح ہے، اور ویسا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنا سینئر صحافی کیسے چوک سکتا ہے؟ عمر بھر کی ان کی ریاضت ہے، انہوں نے کام ہی یہ کیا ہے، ظاہر ہے. لیکن حماد صاحب، آپ کے خیال میں سہیل بڑائی صاحب نے جس انداز میں یہ تحریر کیا، کیا یہ کوئی غیر رسمی ملاقات تھی جس کو انہوں نے، کیونکہ ہم بطور صحافی بہت ساری ایسی ملاقاتیں کرتی ہیں جو آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، ہم اسے پبلش نہیں کرتے، کیا کوئی ایسی اس نوعیت کی ملاقات پبلش ہو گئی؟ کیونکہ ڈی جے ایس پی آر تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارمل میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے، کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے، معافی کی بات ہوئی ہی نہیں ہے. یا پھر سہیل بڑائی صاحب کی اپنی ذاتیہ رائے اس میں ایسی شامل تھی جو پڑھنے والے کو تاثر یہ مل گیا کہ یہ تو کوئی انٹرویو کی بات ہو رہی ہے یا انٹرویو کا کانٹینٹ ہے. یہ دیکھیے، یہ بات تو سراسر میں اس کو نہیں مانتا کہ سہیل بڑائی صاحب کو تشہیر چاہیے یا ان کے ذاتی مفادات پہ. بھئی تشہیر ان کو کیوں چاہیے؟ وہ تو 30-40 سال سے صحافتی میدان میں ہیں، پاکستان کے ایک مستند صحافی ہیں، سب لوگ انہیں جانتے ہیں، تو انہیں تشہیر کی کیا ضرورت؟ صبح شام وہ میڈیا پر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے ذاتی مفادات ان کے کیا ہوں گے؟ وہ پاکستان کے تمام مقتدر حضرات کو، تمام عام لوگوں کو جانتے ہیں، وہ بھی انہیں جانتے ہیں. تو ذاتی مفادات اور ذاتی تشہیر اس کو میں نہیں مانتا. رہی بات کالم کے حوالے سے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ انٹرویو اس شکل میں ہو کہ 2 کرسیاں ایک دوسرے کے سامنے پڑی ہو اور بیچ میں ٹیبل ہو اور پھر اس کو ہم انٹرویو کہیں. دیکھیں، وہ جو تقریر فیلڈ مارشل صاحب نے کی تھی وہاں پر یقیناً بہت سارے لوگ موجود تھے. اگر اس تقریر کے تناظر میں بھی یہ کالم لکھا گیا تو وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن وہ لوگ صحافی نہیں تھے. سہیل بڑائی صاحب صحافی ہے نہیں، مگر ایسے میں تو کالم نگار یوں لکھتے نا ہمارا صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں پر یہ تقریر ہوئی، انہوں نے جو باتیں کی اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے. پھر تو یوں لکھا گیا ہوتا نا، مطلب میں بھی خود بھی کالم نگار رہا ہوں، آپ بھی لکھتے پڑھتے ہیں، آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے. تو اگر اس نوعیت کی چیز ہو کہ آپ کے اپنا اختراع ہو یا آپ اخذ کر رہے ہوں، تو پھر تو آپ لکھتے ہیں کہ میں نے ان کی باتوں سے یہ اخذ کیا ہے. دیکھیں، الفاظ کا انتخاب یا جملے کا انتخاب تو سہیل بڑائی صاحب کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح جملہ لکھیں. لیکن اگر کالم انہوں نے اس تقریر کے تناظر میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک صحافی، ایک تجزیہ نگار کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا. البتہ اس کالم بس یہاں پر پرابلم یہ ہے
کہ اس کالم کو کچھ اس انداز سے یقیناً پیش کیا گیا ہے جیسے انہوں نے فیلڈ مارشل کا انٹرویو لیا ہے. کم از کم اس کمی کو سہیل وڑائچ صاحب کو دور کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایسے ہوا میں تجزیہ کیا. ٹھیک ہے جو تقریر ہوئی صحیح ہے، لیکن اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ظاہر ہے اب اس پر چونکہ تردید ہو گئی ہے تو تردید کے بعد اس پر سہیل وڑائچ صاحب کے موقف کا ہی ہمیں انتظار رہے گا کہ وہ یا تو کہیں گے کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں، یا وہ کہیں گے کہ میرا مطلب تو یہ ہرگز تھا ہی نہیں کالم میں جو لیا گیا. دو ہی چیزیں شاید وہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کا کوئی اور موقف سامنے آئے گا. تو بہرحال سہیل وڑائچ صاحب کے موقف کا انتظار کرنا ہوگا. لیکن امجد خان نیازی صاحب، اس میں جو ظاہر ہے جو چیزیں موضوع بحث رہیں وہ پی ٹی آئی سے متعلق تھیں، معافی سے متعلق تھیں، اور جس پر کہا گیا کہ آج معافی کی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. تو جو رد عمل پی ٹی آئی نے دیا تھا، ظاہر ہے پی ٹی آئی جو اپنا نقطہ نظر 9 مئی کے حوالے سے رکھتی ہے اور اس پر وضاحت کرتی رہی ہے، کیا سہیل وڑائچ صاحب سے براہ راست، مجھے نہیں پتا اس کی ضرورت پیش آئی ہوگی یا نہیں، کہ پی ٹی آئی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کس نوعیت کی بات ہوئی معافی سے متعلق، اور پھر کیا پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ زیر بحث رہا کہ معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ اسد اللہ، افسوسناک بات ہے کہ جو کالم لکھا گیا، میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی جی ایس پی آر کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے جزا اور سزا کا تعین بھی کر دیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم باہر کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا کمیشن ہو جس کے اندر حقائق سامنے لائے جائیں اور تعین کی جائے کہ ہاں اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور جو بے گناہ لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں بھی تعین ہونا چاہیے. وہ جیلوں میں پڑے ہیں، چاہے باہر پھر رہے ہیں یا عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے، کیونکہ ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ان کی فیملی جس طرح ان کے مینٹلی پوزیشن ہے وہ بھی انتہائی ابتر ہو چکی ہے. مطلب بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں مجھے ملتے ہیں، عدالتوں میں ملتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کیا اس کے اوپر ادارے کو، اگر انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے، میں ججمنٹ کا لفظ استعمال کر، کیا ان کے مطابق جزا اور سزا کا تعین نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل صحیح ہے. اب جزا اور سزا کا تعین تو چلیے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو وضاحت کی ہے اس کے مطابق تو کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں ہے. یہ جو تشبیہات دی گئی جس میں بہت زیادہ اعتراض اٹھا، تو ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی. میری بات سنو، میں اسی کے تو لے کے چل رہا ہوں. دیکھیں اس نے جس طریقے کے ساتھ کالم لکھا، اس کا جو کانٹینٹ تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا، اور جس طریقے کے ساتھ مطلب وہ پورا دیکھے، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی. مطلب اس کے اوپر ایک پوری جناب ایک ٹرینڈ چلے، مطلب موضوع بحث ہو، اتنے دن جو ہے میڈیا ٹاکس ہوتے رہی. تو کیا جس وقت یہ چھپا تھا اس وقت کیا اس بات کا تعین نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو لکھا گیا ہے یہ مطلب انتہائی، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی زیادتی میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے ساتھ، پھر خود ادارے کے ساتھ ہے کہ اس کی الفاظ کو جو ہے وہ ججمنٹ دے دی گئی. اور اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو فیصلے دینے والی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، اویس صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ؟ میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے صحافت میں کالم ہے، آپ کی سٹوری ہے، جو بھی کچھ ہے، اگر آپ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ گفتگو اپنی لکھ رہے ہیں یا آپ نشر کر رہے ہیں تو اس میں یہ لازماً ہے کہ آپ اس میں لکھیں یہ رسمی ہے، غیر رسمی ہے، یہ بات چیت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت تک نہ کالمسٹ کے جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا، نہ ان کا ابھی تک کوئی اس پہ جواب آیا ہے کہ بھائی اتنا بڑا آپ نے انٹرویو یا اتنا بڑا آپ نے بیان چھاپا ہے اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ، اس کو ابھی سارا ریجیکٹ ہو گیا ہے اور اسٹرانگلی ریجیکٹ ہو گیا ہے، ہر لفظ ریجیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا من گھڑت ہے، اور نہ ادارے کی طرف سے تو ابھی کوئی نہ بیان آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے خود سہیل وڑائچ صاحب کی صحافت کے حوالے سے بھی اور ملکی صحافت کے حوالے سے بھی، کہ یہ اتنا بڑا جو آپ نے رائٹنگ کی ہے، اتنا بڑا کلیم کیا ہے، وہ جتنا بڑا کلیم کیا ہے اتنا بڑا ہی ریجیکشن آئی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کہیں نہ کہیں کوئی ترازو تو ہونی چاہیے، اور ایڈیٹوریل ترازو تو موجود ہے. انہوں نے تو ویمنٹلی اس کو ڈینائی کیا ہے، سرہن اس کو ڈینائی کیا ہے. اس کے بعد جو ہے سہیل بڑائی صاحب یا ان کے ادارے کے اوپر بات آتی ہے کہ کیا ہوا. یہ ضرور ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے اسد کہ یہ اتنی دیر میں کیوں آیا ہے. ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر بیان کو ناپ تول ہو رہی ہو، اس کے بعد یہ بیان ہوا ہو، یا موقع ایسا یہ چنا ہو اس کے ڈینائل کا، یہ الگ بات ہے. لیکن اس وقت اونرس آف دا ریسپانسبلٹی لائز آن سہیل بڑائی صاحب اینڈ ہز انسٹیٹیوشن. جی بالکل صحیح ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کا موقف جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا. آپ سہیل بڑائی صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب، کیا اس پر پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف میں اختلاف ہے؟ اور علی بخاری صاحب کو بلا کر سنا گیا کہ عمران خان صاحب کا ایگزیکٹلی میسج کیا تھا محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے، اس پر پارٹی کیا رائے رکھتی ہے. علی محمد خان صاحب اس پر کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا، بلکہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو ہدایت کی کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. پارٹی نے کل اس پر بیٹھ کے مشاورت کی. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد کرنا یہ اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے. حماد حسن صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایشو کو؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود بھی ریلکٹنٹ لگ رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب کو لانے کے حوالے سے. کیا پی ٹی آئی کو اپنی جماعت میں سے ہی لگانا چاہیے، یا محمود اچکزئی ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں ان حالات میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت غیر روایتی فیصلہ ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈکٹیٹوریل رویہ تو ہے خان صاحب کا. وہ اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں، وہ سیاسی مزاج کو، سیاسی روایتوں کو رون جاتے ہیں، انہیں خاطر میں نہیں لاتے یا انہیں سمجھتے نہیں ہے. یہ ایک غیر روایتی فیصلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ جو ملا ہے تقریباً 100 کے قریب ایم این ایز اس وقت پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے موجود ہیں. محمود خان اچکزئی کے موجود نہیں ہے، تو پھر اچکزئی صاحب کس طرح لیڈ کریں گے؟ ایک اور بات کہ پرائم منسٹر کو بہت سے مواقع پہ بار بار اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تو اپوزیشن لیڈر پوری ایوان کے مفادات کو بھی دیکھتا ہے لیکن اپنے پارٹی کے مفادات کو بھی دیکھتا ہے. اگر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہو، کل وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے اور دونوں کوئی ایسا فیصلہ کرے جو پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جا رہا ہو، تو پھر خان صاحب یا ان کی جماعت کہاں کھڑے ہوں گے؟ اصل سوال یہ ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے، ان کی اپنی ایک جماعت ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہیں مینڈیٹ تو نہیں ملا ہے اپوزیشن کو لیڈ کرنے کا، مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے، یہ ان کا حق ہے. لیکن خان صاحب اپنی پارٹی کا، مگر شاید پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہو یا عمران خان یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے 3 اپوزیشن لیڈر چونکہ اڑا دیے گئے ہیں پنجاب میں بھی، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، تو اگر ہم کسی اور کو لگائیں گے تو وہ بھی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بظاہر نشانے پر لگ رہے ہیں. تو کیوں نہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے یا اپنے کسی ایم این اے کو قربان کرنے سے بچانے کے لیے محمود اچکزئی صاحب کو لگا دیا گیا؟ ہائپوتھیٹیکلی میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس طرح کی بات ان کے ذہن میں ہو. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اپوزیشن سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی اڑا دیے گئے، جس طرح ہمیشہ اڑائے جاتے رہے ہیں. پرائم منسٹر تک کو اڑایا گیا، اہم سیاسی لیڈروں تک کو اڑایا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. میں اس کی حمایت تو نہیں کروں گا کہ فیصلے کس طرح آتے ہیں، کس طرح لوگوں کو گھر بھیجا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے، ظلم بربریت ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ بہت سخت رویہ، بہت نامناسب رویہ رکھا گیا ہے اس ملک میں. یہ تو ہماری تاریخ ہے، اس سے انکار تو نہیں ہے. اس وقت عمران خان اس سے پہلے شریف گزر رہے تھے، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں بیٹھیں گے، یہ پھر بھی آئین و قانون کو بالادست نہیں بنائیں گے، جمہوریت کو مضبوط نہیں بنائیں گے. رہی یہ بات کہ محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے اپوزیشن کو، تو ٹھیک ہے، وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، لیکن پارٹی کے جو اندرونی اجلاس ہوتے ہیں، جو ایجنڈا ترتیب پاتا ہے،
جو بہت سی باتیں ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر لانا ہے تو پھر وہاں سے تو ایک گیپ پیدا ہو جائے گا، ایک خلیج پیدا ہو جائے گی. یا تو محمود اچکزئی کو پارٹی کے اجلاسوں میں شامل کرنا پڑے گا یا پھر ان تک کنوے کرنا پڑے گا، یہ ایک پرابلم آئے گا. آپ بالکل صحیح ہے. یا تو محمود خان اچکزئی کو پارٹی میں لانا پڑے گا پی ٹی آئی میں، یا ان کو اجلاسوں میں بھی بلانا پڑے گا، پارٹی کے اندرونی اجلاسوں میں. دیکھیں پارٹی کی تو اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اچکزئی صاحب تو اپنی پالیسی لے کر چلیں گے. یعنی وہ ایک قوم-پرست لیڈر ہے، ان کے والد عبدالصمد اچکزئی مرحوم کا اپنا ایک سیاسی فلسفہ تھا، ان کا بھی ایک الگ سیاسی فلسفہ ہے، پشتون قومیت کے لمبردار. صحیح ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے میچ نہ کرتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. امجد خان نیازی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم 2 فیصلے ہم نے حال ہی میں دیکھے ہیں عمران خان صاحب کے جس کو پارٹی نے ریزسٹ کیا ہے. مثلا ایک فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا کہ جو ضمنی الیکشن اس میں حصہ نہیں لیا جائے گا. پارٹی نے اس فیصلے کو ریزسٹ کیا اور ابھی تک یہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا کہ ہم ضمنی الیکشن میں نہیں جا رہے، بلکہ آج بھی ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی یہی فیصلہ کر رہی ہے کہ ضمنی الیکشن لڑیں گے. خان صاحب کا دوسرا فیصلہ محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے پارٹی اس پر بھی ششوپن کا شکار ہے اور وہ رائے رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جا کے بتایا جائے کہ یہ درست فیصلہ آپ کا نہیں ہے. تو پارٹی عمران خان صاحب کے فیصلوں کو اب ریزسٹ کر رہی ہے، اوور لک کر رہی ہے، یا اس پر اپنی دوسری رائے رکھتی ہے، یا اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا پارٹی کے اندر چل رہا ہے؟ اسد اللہ خان، پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، پولیٹیکل ویژن رکھنے والی، کیتھورسس کرنے والی، چیزوں کو دیکھنے والی. خان صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا ہے اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن ابھی چونکہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو پولیٹیکل کمیٹی بھی دیکھ لے، تو اس کے اوپر انہوں نے خود ڈائریکشن دی کہ پولیٹیکل کمیٹی کی کیا جو ہے رائے ہے وہ بھی وہ خان صاحب سننا چاہتے ہیں. دوسرا، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے انہوں نے ایک رائے دی ہے. حقوق اختلاف، اس کو یہ کہنا کہ جی آپ اس کے فارن اگینسٹ، ہمیشہ ایک بات آتی ہے کیونکہ عمر ایجوب صاحب ہمارے شبلی بھائی جو ہے ان کے کیسز پشاور ہائی کورٹ میں، اور جس طریقے کے ساتھ الیکشن کمیشن نے انہیں سائیڈ لائن کیا ہے اور میں سمجھا رول اور ریگولیشنز کو، قانون اور قاعدے کو بائی پاس کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر کیسز بھی ہیں. لیکن جماعت اپنا ایک رائے رکھتی ہے، اس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی جو ہے انہوں نے ڈیبیٹ کی ہے. تو اس کے کوئی یہ مذائقے والی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جی اس میں کوئی بہت بڑا اختلاف خان کے ساتھ اختلاف ہو گیا. نہیں، آپ کو یاد ہوگا اسد اللہ خان، جب خان صاحب خود پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کیا کرتے تھے ایز اے اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر، پھر اس کے بعد ایز اے قائد جو ہے وہ اپنا پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر تھے، تو آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں خان صاحب کے ساتھ کتنی بحثیں ہوا کرتی تھی، ایم این ایز کرتے تھے، منسٹرز کرتے تھے، ورکر کرتے تھے. تو یہ تو خان نے خود ہمیں یہ حق دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں اور مطلب اس کے اوپر اپنا ایک اتھارسس دیں. اور اس لیے تو ہمیشہ خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوچ میں اور باقی جماعتوں کی سوچ میں وہاں تو غلامانہ سوچ ہے، انہوں نے جو کہا ابھی ویسے ہو گیا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. خان نے ہمیں ایک آزاد ذہن دیا ہے، آزاد سوچ دیا ہے، ڈیموکریٹک سوچ دی ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف چلتی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. ویسے صاحب، آپ کے خیال میں محمود اچکزئی صاحب کو کنسیڈر کرنا کیسا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پازیٹیو پوائنٹس دیکھیں تو یہ کہ مشکل وقت میں محمود خان اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کے ساتھ آواز ملاتے رہے ہیں. دوسری طرف ان کا جو سیاسی قد ہے وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو جانتے ہیں، سارے جو قومی لیڈرز ہیں ان کو جانتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا جانتے ہیں، تو وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی جماعت سے نہیں ہے. اسی طرح کا مجھے لگ رہا ہے ڈیسیژن خان صاحب کا، جیسے انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا کہ بھائی شاہ محمود قرنجی صاحب کا گروپ ہے، پرویز الہی صاحب کا گروپ ہے، میاں اسلم صاحب کا گروپ ہے، بہت سارے گروپ جو ہیں وہ لڑنا شروع کر دیں گے کہ کون سی ایم بننا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو عمر ایوب صاحب کی نااہلی کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر دیکھیں آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو، تو یہ گزشتہ 10 سال کے اندر ان کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی سکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلے انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے جو امبریلا ہے اس کے اندر انہوں نے پناہ لینے کی کوشش کی اور اپنی سیاست کو برقرار رکھنا ہے سروائیول کے لیے. اور دوسری طرف جو ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں، یہ میرا ایسا مجھے وہ ہے اندازہ ہے میرا
کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر ایسے لیڈر کو لے کر آئے, اپوزیشن لیڈر کو, جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ خلاف ایک سخت اسٹانس رکھتا ہو اور وہ سخت سے سخت بات کر سکتا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت, لیکن اگر اس کو دیکھیں تو پھر بات چیت کی بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے, ریکنسلیشن کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے, سیاسی مصلحت کی بھی بات چیت ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ خود محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ایک سخت موقف رکھنے والے قومی لیڈر ہیں اور قوم پرست لیڈر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا, اسی طرح سمجھ لیجیے جس طرح دو دھاری تلوار ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اویس صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو ضمنی انتخابات میں اترنا چاہیے؟ انتخابات کے اندر تو کسی کا بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1985 کے اندر جو نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں, اس میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا. اور مجھ سے خود بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ شہید جو ہے, انہوں نے 2-3 مرتبہ اس بات کا کہا, اور لوگوں سے بھی بات کی ہوگی, کہ ان کو اس بات کا ہمیشہ ملال رہتا ہے کہ کبھی بھی سیاست کے اندر جو ہے, جو پارلیمانی سیاست ہے, انتخابی سیاست, اس میں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ہوتے ہیں. اس سے آپ سمجھتے ہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جن جماعتوں نے ماضی میں کیا بھی ان کو نقصان ہوا. بہت شکریہ اویس وحید صاحب, حماد حسن صاحب, امجد خان ایسا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.